بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر عوام میں یہ ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ مردوں کا غسل اور ہوتا ہے اور عورتوں کا غسل اور ہوتا ہے، جو کہ بالکل غلط فعل ہے، غلط بات ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج ہم علم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں، ہم حدیث اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں، ہم کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں، ہم علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہی نہیں، ہمیں علم دین سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ جو ہم اچھی صحبت میں بیٹھیں، اچھی اجتماعات میں جائیں، اچھی جلسوں میں جائیں، اچھی محفلات میں جائیں، علماء اکرام کے پاس، مفتیان اکرام کے پاس بیٹھیں تو انشاءاللہ ہمیں کافی علم دین حاصل ہوگا۔ تو یہ عوام میں بات مشہور ہے، کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے اس طرح کے سوالات کہ عورتوں کا غسل جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جینٹس کا جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، کیا ہی مسئلہ ہے، آپ اس کا مسئلہ بتائیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، عورتوں کا غسل اور جینٹس کا غسل مختلف نہیں ہے، وہی طریقہ کار ہے، بس کچھ چند باتیں ہیں جو ہمیں دھیان رکھنی ہوتی ہے، جو کہ عورتوں کی الگ ہوتی ہیں اور جینٹس کی الگ ہوتی ہیں۔ تو غسل کا طریقہ کار آپ کو کسی بھی کتاب میں مل جائے گا، کوئی بھی حدیثی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ ہوگا، اس میں مل جائے گا۔ تو عورتوں کا اور مردوں کا غسل الگ نہیں ہوتا۔ غسل کا طریقہ کار میں یہاں مختصر سا بیان کر بھی دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں غسل کی نیت کرنی ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے غسل بناتی ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمد للہ یہ جو دعا ہے غسل کرنے کی، وضو کرنے کی، یہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے 3 بار ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، اس کے بعد ہمیں وضو کا سا وضو بنانا ہے، جس طرح ہم وضو بناتے ہیں اس طرح سے ہم وضو مکمل کریں گے۔ 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں، 3 مرتبہ الٹے کندھے پر پانی ڈالیں۔ اب جس کو چاہیے تو وہ اپنے بدن کو مل لے یا پھر صابن وغیرہ لگا لے، اور اس کے بعد ہم اپنے سارے ظاہری بدن پر پانی بہا سکتے ہیں۔ اس دوران چاہیں اگر ہم بالوں کو دھوئیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ ایک ایک بوند ہمارے جسم کی بھیگ جانی چاہیے، قطرہ قطرہ پانی کا ہمارے جسم پر پڑ جائے، کوئی بھی ہمارے جسم کی جگہ ایسی نہ ہو جو کہ بھیگنے سے رہ جائے، ہر جگہ ہم پانی بہا دیں، یہ ہمارے غسل کی شرطیں ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم غسل کریں گے تو ہمارا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی دعا بھی نہیں پڑھنی ہے۔ ایسا لوگوں میں مشہور ہے کہ مختلف دعائیں ہوتی ہیں، کہ ہمیں بہت ساری دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، جب تک ہم غسل کرتے رہیں ہم کلمہ پڑھتے رہیں، ہم کپڑے بھی پہنیں تو کلمہ پڑھ کر پہنیں، تب بھی ہمیں پاکی حاصل ہوگی، ایسے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اتنی غلط فہمیاں عوام میں رائج ہیں نا، یہ صرف اور صرف لا علمی کی وجہ سے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو علم سکھائیں، آپ خود علم دین سیکھیں۔ جتنا پیسہ اور جتنا وقت آپ دنیاوی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، اتنا ہی پیسہ اتنا ہی وقت آپ دینی تعلیم پہ اگر خرچ کر دینا تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں نیک بن جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ علم دین کی طرف متوجہ ہوں، اپنے گھر کی عورتوں کو دین سکھائیں، اپنے گھر کے مردوں کو دین سکھائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد دیندار ہوتا ہے تو صرف اس گھر کے مرد دیندار ہوتے ہیں، اور اگر ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو اس سے نسلیں دیندار ہوتی ہیں۔ نیک بیوی ہونا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خاتون سے شادی کرو، اس کا خاندان نیک دیکھ کر شادی کرو، دینی خاتون سے شادی کرو کہ وہ تمہاری نسلوں کو نیک بنانے میں تمہیں کامیابی کی وہ منزل عطا فرمائے گی جو تمہیں کوئی بھی عطا نہیں فرما سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بنا کر رکھیں، تاکہ ہمارے بچے اسلام سے وابستہ رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔